بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے بات مان لی اللہ اور اس کے رسول کی، بعد اس کے کہ ان کو پہنچا زخم، ان لوگوں کے لیے نیکی ہے اور ان میں سے اور جو ڈرتے ہیں اللہ سے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے کہ بے شک لوگ جو ہے جمع کر چکے ہیں بہت سارے لشکر تمہارے لیے، پس ڈرو تم ان سے، فزادہم، پس ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 172 اور 173 آیت تلاوت ہوئی ہے۔ ہم نے پیچھے غزوہ احد کے بارے میں تفصیلاً پڑھا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، پھر صحابہ سے غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک مصیبت میں ان کے اوپر ڈال دی، مسلمانوں کے اوپر، اور اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہی ہوا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانستہ وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی ہوگی، اس وجہ سے اللہ رب العزت فتح کو اس کے اندر تبدیل کیا۔ پھر کافروں نے مسلمانوں کے 70 صحابہ کو شہید کیا، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچا، اور تقریباً کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو زخم نہ پہنچا۔ اب جو کافر ہیں جو ہے وہ بھاگے، اگرچہ ان کو فتح ہوئی لیکن پھر بھی بھاگ گئے۔ اب مدینہ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر سب جمع ہوئے اور ایک دوسرے پوچھنے لگے کہ ہمیں فتح ہوئی ہے، ہم ان کے جو ہے لوگوں کو قتل کر کے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے زخم پہنچائے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بھاگ کے آگے۔ ایک کہنے لگا کہ میں تو اس لیے بھاگا کہ تو بھاگ رہا تھا، دوسرا کہنا میں اس لیے کہ آپ دونوں بھاگ رہے تھے۔ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانے لگے۔ پھر جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہیں اب واپس جائیں گے دوبارہ، اور دوبارہ جا کر جو ہے مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے، اس لیے کہ جب بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے۔ جب بدر کے مقابلے میں اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم ان کو ختم کر کے جائیں گے۔ تو اب جو ہے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے واپس جائیں پلٹ کر اور مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں۔ اب اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح جو ہے کافر جو ہے وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ مسلمان کافر جو ہے وہ واپس پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کافروں کا تعاقب کریں، ان کے پیچھے جائیں۔ تو اگرچہ صحابہ زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، کسی کے پاؤں پر پٹی باندھی، کسی کے بازو پر، کسی کے سر پر، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ جو دیا اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی کہ ہم ان کے تعاقب میں جائیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب نے کیا، الذین استجابوا للہ والرسول، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، چاہے اگرچہ وہ زخمی تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھا اور ان کے تعاقب میں گئے۔ جب واپس گئے، اب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ آ رہے ہیں، اگرچہ زخمی ہیں پھر بھی وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ زخمی شیر جو ہے جب حملہ کرتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، زخمی شیر جو ہے جب حملہ کرتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جب حملہ کریں گے وہ ہمیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کے دل میں روک ڈالا۔ پیچھے اس کا تذکرہ ہوا کہ کافر اگرچہ ان کو فتح ہوئی لیکن پھر بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کا روب ان کے دل میں ڈال دیا۔ اور حضور اللہ رب العزت پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ جب تک ایمان تازہ ہے، مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہے،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اس وقت تک مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو اب جب مسلمانوں نے دوبارہ جو حملہ کرنے کے لیے پیچھے گئے اور جو ہے وہ کافروں کے دل میں رعب اللہ رب العزت ڈالا، وہ پھر وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کیا کہ اگرچہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور تعاقب کے لیے نکلے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ پھر اللہ رب نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بڑی نیکی ہے اور اللہ سے ڈرنے والے اور نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان آگے ہیں، وہ آگے چلے گئے، ایک لشکر کا تجارت کی غرض سے نکلا ہوا تھا، ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے کہا کافروں نے کہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں تک یہ بات بتائیں پہنچائیں کہ ان کو لعنت دی ہے کہ ہم آپ کو 20 اونٹ دیں گے اگر تو کافروں اور مسلمانوں کے پاس جا کر یہ بات کہے کہ مکہ والوں نے تو بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لوگوں کو جمع کر لیا، مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب ڈال دیا۔ تو اب وہ کافر آیا آ کر اس نے مسلمانوں کو کہنے لگا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جب تک یہ کافر تھے تو کافروں میں سب سے بہادر تھے، جب یہ مسلمان ہوئے پھر مسلمانوں میں بہادر رہے، تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو اب یہ جا کر کہنے لگا مسلمانوں کو کہ کافروں نے بہت بڑے لشکر جمع کیے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان سے ڈرو۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ جب صحابہ کے سامنے یہ بات اس نے کی تو صحابہ کا ایمان اور تازہ ہو اور بڑھ گیا کہ ہمیں جو ہے موقع ملے گا، ہم کافروں کو اور کاٹیں گے۔ تو اللہ فزادہم ایمانا، اور جو ہے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا، صحابہ نے کہا یک زبان ہو کر کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہمارا اچھا وکیل ہے۔ یہی جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈالنے کے لیے لائے گئے، منجنیق کے ذریعے جو ہے اتنی بڑی آگ تھی کہ 1000 میل سے بھی کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا وہ آگ میں چلا جاتا۔ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا، آ کر اس کے اوپر ڈالتا۔ تو پرندوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کی اس چھوٹے سے قطرے سے آگ ہوئی تو نہیں جائے گی؟ وہ کہنا آگ ہو جانا مقصود نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے ہم جس کام کے لیے یا نیکی کے لیے نکلے یا کوئی کام ایسا جو نیکی اللہ رب العزت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، انجام کے ہمارے ذمہ نہیں ہے، صرف کام کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہو۔ جتنی بھی عبادت ہماری اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ایسی عبادت دی ہے کہ جتنا انسان بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنی بھی دیکھ لی کہ اگر آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا حکم ہے کہ بیٹھ کے پڑھ، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا حکم ہے کہ لیٹ کے پڑھ لو، اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے اشارے سے پڑھ، اور اسی طرح اگر مسافر ہے حکم ہے کہ آپ آدھی نماز پڑھو۔ اور زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے، جب تک صاحب نصاب نہیں ہے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہے، اور اسی طرح اور جب تک صاحب نصاب نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادت ہم دیکھ لیں، جب تک آدمی جتنی طاقت ہے اس کے بقدر اللہ رب العزت نے عبادت ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے سارے اتار دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ جو ہے قبروں سے اٹھیں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر انہوں نے ننگا کر کے جو ہے وہ آگ میں ڈالا تھا۔ تو اب جو ہے کافر سارے بیٹھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جلیں گے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے اگر آپ مجھے حکم دیں میں پانی اس آگ پر برسا دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے؟ تو کہنے لگا کہ خود آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے اللہ ہی کافی میرے لیے، جس کی خاطر میں جا رہا ہوں، اگر اس کو مقصود جلانا ہے تو پھر جل جاؤ، اگر مقصود بچانا ہے وہ خود ہی بچا لے گا۔ تو اس لیے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر کسی آدمی کا کوئی کام پھنسا ہو، کام حل نہ ہو رہا ہو اس آیت کا ورد کرے کثرت سے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ اس میں یہی ہے کہ اللہ سے مانگ کہ مجھے اللہ کافی ہے اور میرا اچھا وکیل ہے. جب اللہ کے اوپر اپنا معاملہ پھینکیں گے، اللہ کی طرف لوٹائیں گے اپنے معاملے کو، پھر اللہ رب العزت اچھی اسباب پیدا فرما. اس لیے تو صحابہ نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ اگر لشکر آتے ہیں تو آ جائیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے تو اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ جب تک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، ایمان والے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ ضرور اس کے اسباب اچھے پیدا فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی ہمارا معاملہ جو ہے حل نہ ہو رہا ہو، چاہے دنیا کا ہو یا دنیاوی ہو یا جو سب ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، 2 نفل پڑھیں اور اس آیت کا ورد کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کثرت سے اللہ رب العزت کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن کریم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جو ہے ہمیں وہ حکم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.